साहब آج ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ ہم نے تقریروں کو بیان کرتے کرتے کرامتوں کو بیان کیا کہ غوث اعظم نے 12 سال ڈیوٹی کشتی کو تیار دیا تھا. 70 مریدوں کی ایئرپورٹ میں تشریف لے کر گئے. ایک سے 70 مریدوں کے یہاں لے آئے پر پرندے پر نظر ڈالنے کو کر دیا, مردے کو ٹھوکر ماری زندہ کر دیا. ہم نے صرف ایک اپنی قوم کو آگوش دیا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میرے غوث کا علمی جلال کیا تھا, علمی میدان کیا تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا میرے غوث کا جو ہے میرے غوث کی سیرت کیا. اپنے وقت کا بہت بڑا محدث جو حدیثوں کو پڑھتا ہے, حدیثوں کو پڑھایا کرتا ہے, بہت بڑا محدث جن کی لکھی ہوئی بڑے بڑے مدرسوں میں حدیث کی کتابیں پڑھ کے جائی جاتی ہیں. سنو, جس کو دنیا علامہ محدث توسی کے نام سے جانتی ہے. میرے عزیز, یہ وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تو پورے جگر نکال کر پیش کرتا ہوں. یہ حلوہ نہیں ہے راتوں میں جاگ جاگ کر کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر جا کر دہی نکال کر دیتا ہوں. یہ تو ہم بھی بیان کر سکتے کرامات. 12 سال ڈوبی تھی کشتی نکال دیا تھا, بہت پہلے یہ بیان کرتا تھا. آج کرو میں سرکار غوث اعظم کا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کا خود تاریخ نکل کر سامنے آ جاتی ہے. نعت آج ہے کرامتوں کو بیان نہیں کرنا ہے. سنو میرے غوث کا علمی مقام کیا تھا. علامہ ابن جوزی جو بڑی بڑی حدیثوں کو پڑھایا کرتا تھا, علامہ ابن جوزی جس کی لکھی بڑی بڑی مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جن کے قول کے بغیر لوگوں کی بات پوری نہیں ہوا کرتی ہے. علامہ ابن جوزی کا قول سنو. علامہ ابن جوزی کے پاس آ کر کچھ لوگوں نے کہا, علامہ ابن جوزی کے شاگردوں نے کہا, حضور بغداد کے اندر کوئی توجہ دیجیے گا صاحب, بغداد کے اندر کوئی عبد القادر نام کا ہے اور سنا کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, اللہ کے ولی ہیں. وہ تفسیر بہت اچھی بیان کرتے ہیں, تفسیر بہت اچھی بیان کرتے ہیں. تو علامہ ابن جوزی نا اپنے آپ کو قید سوچ رہے تھے آئی ایم سپر پاور, مگر غوث کے آگے پاور کیا چلے گا. علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث تھے. وہ کہہ رہے تھے آئی ایم ڈینجر ان کے معاملے میں, مگر چاہے کتنا بھی ڈینجر ہو غوث کے آگے نہیں ڈینجری چل سکتی ہے. علامہ ابن جوزی کو ان کی بکراتی چڑھی ہوئی تھی تو کہنے لوگوں کچھ شاگردوں نے کہا, بہت قابل بہت بڑا محدث عبد القادر کوئی بغداد کے اندر آیا ہے, بڑی اچھی تفسیر بیان کرتا ہے. علامہ ابن جوزی نے تکبر میں آ کر کمنٹ میں آ کر کہا تھا, وہ لوگوں کوئی بھی ہو مگر میرے طرح تفسیر بیان کرنے والا نہیں مل سکتا ہے, اس سے اچھی تفسیر بیان کرنے والا نہیں مل سکتا ہے. وہ لوگوں نے علامہ ابن جوزی نے کہا تھا, آپ سنو میرے دوست کا علم بتاؤ, میرے دوست نے سب سے پہلے جو تفسیر کی کتاب لکھی تھی وہ 6 جلدوں میں تفسیر قادری کو بیان کیا تھا. 6 جلدوں میں تفسیر کو بیان کرنے والا سب سے پہلا میرا غوث ہے. علامہ ابن جوزی کا مجھ سے قابل نہیں ہو سکتا ہے. چلو عبد القادر کے پاس چلتے ہیں امتحان لینے کے لیے. کیا لینے؟ امتحان لینے کے لیے. جب علامہ ابن جوزی اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے, کہا سرکار غوث اعظم کے پاس درسگاہ کلاس لگا ہوا ہے, میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تلاوت کا معنی تھا پڑھنا. بولیے مت, اگر غوث اعظم نے دیکھ لیا آپ کی حرکتوں کو بغداد سے نا تو سارا جو ہے پاور یہیں پر ختم ہو جائے گا. پتہ نہیں کہ اٹھنے کے بعد کس حالت میں یہاں سے اٹھو گے, اٹھایا جائے گا یا اپنے آپ اٹھو گے. میں بتا چکا کہ سرکار غوث اعظم کا جلال, پتہ نہیں اٹھایا جائے گا یا اٹھو گے. گیم پیار لینے کے لیے سرکار غوث اعظم درسگاہ میں تشریف فرما, تمام سامعین سامنے تشریف فرما. ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اس نے قرآن کی تلاوت کی. علامہ ابن جوزی آپ کے شاگرد ساتھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے. جب تلاوت کی نا, تلاوت کرنے کے بعد میرے آقا غوث نے قاری کو اچانک روکا, یار قاری صاحب رک جاؤ, قاری صاحب رک جاؤ. اب میرا دل یہ چاہتا ہے نا, جو تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر بیان کر دوں. میں چاہتا ہوں اس کی تفسیر بیان کر دوں. میرا دوست جانتا تھا علامہ جوزی آ چکا میرا امتحان لینے کے لیے. ارے تو دوست بنانا جانے پھر جانے گا کہاں, پھر دوست کہے گا صاحب, تو پھر دوستوں کا دوست, قطبوں کا قطب,
کیا قاری صاحب رک جاؤ؟ اب میرا دل چاہتا ہے نا کہ جو تم نے تفسیر جو قرآن کی آیت پڑھی میں اس کی تفسیر بیان کر دوں، تفسیر بیان کر دوں۔ اب علامہ ابن جوزی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شاگرد چیلے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سرکار غوث اعظم نے ایک آیت کی کتنی، ایک آیت کی ایک تفسیر بیان کی، کتنی بولیے گا، کتنی تفسیر بیان کی؟ ایک۔